تو ساؤنڈ سلیپ کیسے ملیں گی؟ وہ اس کی باڈی، اس کا کام کاج، اس کی مینٹل ہیلتھ پر ڈیپینڈ ہے ساری چیز، سمجھ رہا؟ تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بھائی میں یہ کوشن پہ سوؤں گا، وہ کوائر پہ سوؤں گا، وہ گدے پہ سوؤں گا، یہ تکیہ لوں گا تو ساؤنڈ سلیپ آئیں گے۔ ساؤنڈ سلیپ کا تعلق اس کے دل کے اطمینان سے ہے، قلبی اطمینان سے ہے، ذہنی سکون سے ہے، جسمانی تھکاوٹ سے ہے، ہاں سمجھ رہے؟ یا آنے والے مشن پہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کل اٹھ کے حج کا سفر ہونے والا میرا، میں جانے والا ہوں، تو سو نہیں پاتا آدمی برابر، کیونکہ ایک ٹینس ہے وہ کل کے سفر کے لیے، تو یہ ڈیپینڈ ہے۔ تو ساؤنڈ سلیپ کے لیے کوئی سجیشن تو میں نہیں دے سکتا ہوں، انشاءاللہ کئی موقع ملا تو ہم دیکھیں گے کہ اچھی نیند کے لیے ہم کیا کر سکتے دنیاوی اعتبار سے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عموماً نیند میں پریشانی کے شکار نہیں تھے، سوائے اس کے کہ شیطان ان کو بہکاتا تھا۔ لیکن ہم لوگوں نے جو غلط عادتیں، غلط حرکتیں، ٹی وی اور فلموں کا زیادہ ایکسیس دیکھنا، موبائل کا ایکسیس یوز کرنا، یہ تمام چیزیں کر لی ہے، ہماری سلیپ پوری ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ آدھی رات کے بعد سوتے ہیں، مطلب تہجد کا وقت جب نماز کا وقت ہے، جب سوتے ہیں تو تہجد تو گئی نفل، فجر بھی جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں 10-11 بجے، ہاں، اور 10-11 بجے اٹھ کے پھر نہاتے دھوتے ہیں اور 12-1 بجے تک تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ یہ ہر اس بڑے مسلم علاقے کا اور محلے کا حال ہے جہاں اللہ نے روپیہ پیسہ دے دیا انہیں، بلا میں تفریق کر رہا ہوں، ہر اس مسلم گھر کا حال ہے یا علاقے کا، شہر کا، جہاں اللہ نے تھوڑا پیسہ دے دیا، بس یہی معمول ہے سونے کا۔ تو یہ تو ساؤنڈ سلیپ کبھی لے نہیں سکتے، ڈسٹربڈ سلیپ ہوتی ہے ان کی ہمیشہ۔ ساؤنڈ سلیپ تو تب آئیں گی جب رات گہری ہو جائے اور آپ سو جائیں، عشاء کے بعد، فجر مغرب سے رات شروع ہوئی لیکن عشاء کے بعد گہری ہو جاتی، سو جائیں اور تہجد میں آپ اٹھ جائیے، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ سب اچھی ہو جائیں گی، مانو، کیونکہ تہجد پڑھنے سے بیماریاں ویسے بھی دور ہوتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ، تہجد سے بیماریاں دور ہوتی، جسمانی امراض سب بدل جائیں گی اندر، اور وہاں سے پھر آپ جاگیے، پھر مت سوئیے، ہاں پھر ضرورت پڑنے پر قیلولہ کیجیے دوپہر میں، جیسا رات میں جلدی سو گئے، تہجد میں اٹھے، تہجد پڑھی بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے تہجد، پھر اذان ہوئی، اب انڈیا میں کہوں گا فجر سے بہت پہلے اٹھنا پڑے گا تہجد، دوسرے ملکوں میں جہاں فجر کی بالکل شروعات پہ اذان ہو جاتی ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، اب انڈیا میں تو فجر ہونے کے 40-50 منٹ بعد پہلی اذان ہوتی، تو ذرا تہجد کے بعد وہ رکے، فجر کا انتظار کرے، پھر فجر پڑھے، یا لگتا ہے فجر سے پہلے سو کر اٹھ سکتا ہے فجر تک وہ تہجد کی بات، تو بہت اچھی بات ہے، پھر کر لے۔ اس کے بعد وہ تہجد اگر فوراً ہوتی فجر تو فجر کو جا کے آئے، اس کے بعد اپنی تجارتی کاروبار، پڑھائی سے، قرآن کی تلاوت، دین کو سمجھنا، دینی کتابیں پڑھنا، اس میں لگ جائے، پھر تجارت وغیرہ سے لگ جائے، دوپہر میں آئے قیلولہ کرے تاکہ وہ ریفریش ہو جاتا ہے اس قیلولہ کیا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھایا اور کھانا کھا کے کچھ دیر آپ آرام کر لیں، قیلولہ کا سسٹم ہوتا ہے۔ اور یہ سسٹم آج بھی دیکھنا ہے ایک کمیونٹی کی سطح پر، ملکی سطح پر، تو آپ سعودی وغیرہ میں اس کو بہت آسانی سے، چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں کہ وہاں کے کاروبار وغیرہ 7 بجے صبح شروع ہو جاتے ہیں، تو ہوتا ہے لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے عموماً تیاریاں کرتے ہیں، یہ وہ کریں، اور 7 بجے سے آفیسز، کالج وغیرہ کھل گئے، بچے وغیرہ چلے گئے، اس کے بعد 2 بجے سے 3 اور 4 بجے تک لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ گورنمنٹ جابس وغیرہ ہے تو 2 بجے چھوٹ جاتی ہے، اور نان گورنمنٹ ہے تو اگر 10 آورس ورکنگ جاری ہے، 8 آورس اور 10 آورس ہوتی ہے، تو 4 بجے تک فری ہوتے ہیں، 4 بجے فری ہو کے لوگ واپس بہرحال آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں تو دوپہر میں یاد رکھیے قیلولہ کا ایک موقع ان کو دیا جاتا ہے یا ٹائمنگ ہوتے تو، اور وہاں ایسا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، اگر پرٹیکولرلی اگر عرب ہو، ایکسپیٹس نہیں، اگر عرب ہو اور آپ سے گھر پہ دستک دے تو سیدھا پوچھیں گے آپ کو مجنون ہو گئے، تم پاگل ہو گئے ظہر کے بعد دستک دینے کے لیے؟ تو مجنون تو نہیں، پاگل تو نہیں ہے، کیونکہ اتنا کمپلسری آرام کریں گے، چونکہ صبح تہجد سے اٹھ جاتے ہیں، اور چونکہ پورا ماحول ہے، پورا ماحول بنا ہوا ہے، تو وہ سونے والا بھی اس کو مجبوراً اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، چونکہ پورا ماحول ہی سب اٹھ جاتے، گھر میں شور پکار، محلے میں شور پکار، گاڑیاں، ہارنس وغیرہ سب چالو ہو جاتے، تو اس کو عادت ہو جاتی ہے، تو لہٰذا وہ پھر ظہر کا بالکل کمپلسری، بالکل کوئی آ جائیں گا تو اس کو مجنون بولیں گے، پاگل تو نہیں تم ظہر کے بعد آئے، ٹھیک ہے، چونکہ اتنا کمپلسری قیلولہ کریں گے۔ وہ قیلولہ 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، جو نیند نہیں ہوتی ہے لیکن نیند جیسا ہوتا ہے۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ نیند جیسی کیفیت، آرام سے لیٹ کے ایک ڈورمنٹ کنڈیشن ہے، مائنڈ کو آپ لے کے چلے گئے جو ابھی نیند کی گہرائی میں نہیں پہنچا اور جاگرا بھی نہیں، اور پھر اڑ گئے، اس کو بولتے ہیں پاور نیپ انگلش کے اندر۔ اور جتنے کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد، لنچ کے بعد پاور نیپ لینا کمپلسری ہے، پورا دن اتنا ہی کام کر سکتے ہو جتنا صبح سے اب تک کیا ہے، تو وہ لوگ پاور نیپ لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم نے بھول گئے اس کو، جلدی اٹھیں گے تو وہ ضرورت پڑیں گی نا، 12 بجے اٹھنے والے کو کیا ظہر کے بعد پاور نیپ لگیں گی؟ پھر ابھی تو پاور میں آیا بھی نہیں بیچارہ، ظہر کے بعد ڈلتا رہتا ظہر تک، وہ نیپ جو ہے، پاور نیپ جو کام کرتی ہے وہ اس کے لیے کرتی ہے جو صبح سے انت تک محنت کر رہا ہے۔ پھر آپ 20-25 منٹ سوئیے، اس کے بعد دیکھیے آپ عشاء تک تر و تازہ، مغرب کے بعد کھانا کھانے کی عادت ڈال لیجیے، نہیں کسی وجہ سے عشاء کے بعد کھانا کھائیے،
تو تھوڑا ٹہلیے، ایک دم مت سوئیے، ورنہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے کھا کر ڈائریکٹ سونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کل بیلی فیٹ، جو پیٹ میں جو چربی چڑھ گئی، آدمی اوپر اتنا دبلا، ہاتھ اتنے پتلے، پیرا کاڑی جیسے، لیکن پیٹ اتنا بڑا، بیلی فیٹ جمع ہو جاتا ہے، چونکہ کیا کر رہا ہے، کوئی مشقت نہیں کر رہا، لہٰذا تھوڑا واکنگ کیجیے. پھر اگر ایسا معمول ہوتا ہے، بزنس وغیرہ ہوتے ہیں کبھی معمول ہوتا ہے، تو پھر بیلی فیٹ نہیں ہونا والے تھوڑا واکنگ کیجیے اور آ کے پھر سوئیے. اور کھانے کے معاملے میں بھی یہ کہوں گا، اچھی نیند کے لیے کم کھانا بھی ضروری ہے، بہت زیادہ کھانا بھی صحت کو بھی خراب کرتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہے. اس لیے کھانے کے لیے کچھ اقوال موجود ہے، وہ اقوال رکھ رہا ہوں کہ ناشتہ بادشاہی ہو، ناشتے میں کھاؤ جتنا کھانا، چونکہ ہضم کرنے کو باڈی کو اور 14 سے 15 گھنٹے، ناشتہ بادشاہی ہو، اور دوپہر کا کھانا نوابی ہو، اور رات کا کھانا فقیری ہو، کم سے کم سادہ سادہ. ہمارا معاملہ کیا ہے، ناشتہ ہو ہی نہیں رہا، چونکہ اٹھ رہے 12 بجے تو کچھ تو بھی چائے ٹوسٹ بٹر یہ وہ ختم. دوپہر کا کھانا نوابی، رات کا کھانا بادشاہی. اور کچھ لوگ تو الحمدللہ ناشتہ بھی بادشاہی، دوپہر بھی بادشاہی، رات بھی بادشاہی. حد یہ ہے کہ رات میں بھی پائے کھا رہے. ارے اللہ، ہضم کب کریں گا؟ تو اتنے کیلوریز جو جنریٹ ہو رہی باڈی میں. تو بہرحال یہ اگر کریں تو نیند بھی اچھی، صحت بھی اچھی. تو ارلی ٹو سلیپ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلتھی اینڈ وائز. انگلش کی ایک مثال ہے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا ایک انسان کو ہیلدی، صحت مند، ویلدی، مالدار اور ہوشیار بناتا ہے. صحیح بات. بہت اس کے فوائد ہے صبح جاگنے کے، جو کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، کیونکہ سارا معاشرہ اور ماحول صبح سونے کا عادی ہو چکا ہے، رات میں جاگنے کا، جس سے سلیپ کوالٹی وغیرہ کی ڈیٹیلز بہرحال آپ دی نہیں جا سکتی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.